آج دنیا میں ایک حسین کی ذات نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے، ورنہ دنیا میں تو بہت سے یزید ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یزیدوں کی کثرت سے گھبرائیں نہیں۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، اکثر دانشور حضرات بھی اور شعراء بھی ادبا بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں، اور ایک پرانا فارسی شعر بھی ہے، غالباً اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے اور الفاظ ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ نہیں رہے، بکھر نہیں رہے، تو وہ شعر یہ تھا کہ یک حسینی نیست کو گردد شہید ورنہ بسیارند در عالم یزید۔ ایک حسین نہیں ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ آج دنیا میں ایک حسین کی ذات نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے، ورنہ دنیا میں تو بہت سے یزید ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یزیدوں کی کثرت سے گھبرائیں نہیں۔ یزید کتنے ہی ہوں، سب کے سب زائل ہونے والے ہیں۔ یزید کتنے ہی ہوں، سب کے سب شکست کھانے والے ہیں۔ یزید کتنے ہی ہوں، سب کے سب مٹ جانے والے ہیں۔ اور حسین تو وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے۔ حسین وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے۔ حسین وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے۔ حسین وہ ہیں جو زندہ جاوید ہیں، اور جب وہ زندہ جاوید ہیں تو ہم آج بھی حسین کی بیعت میں ہیں۔ بات بیعت کی آ گئی تو میں نے اپنا ہی ایک مطلع آج سنایا تھا جناب مولانا فصیح حیدر صاحب کو، لیکن اب وہ مربوط ہو گیا ہے تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ اس فقیر کا عقیدہ بھی یہی ہے، مسلک بھی یہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے اور باطن بھی یہی ہے۔ میں سیاسی حضرات سے بھی یہی مطلع سنا کر بہت سی باتیں کر لیتا ہوں کہ ہم نے تو عالم انسانیت کو ٹکڑوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا، زمین کو بھی بانٹ دیا، انسانیت کو بھی تقسیم کر دیا، لیکن اس فقیر کا مسلک یہ ہے کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں۔ میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا۔ میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا۔ مانگے نہ کوئی ظالم بیعت، انکار بھی ہے مشہور میرا۔ مانگے نہ کوئی ظالم بیعت، انکار بھی ہے مشہور میرا۔ تو میں آج بھی بیعت حسین علیہ السلام میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر حق پسند، ہر حق پرست، ہر حق جو سرکار سید الشہداء کی بیعت میں رہے۔ اب بعض حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے ایک چھوٹا سا جملہ لے لیا، وہ کتنا ہی معنی خیز ہو، کتنا ہی مربوط ہو، لیکن اسے جب سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ وہ جملہ تنہا پیش کریں گے تو ہزاروں اعتراض ہو سکتے ہیں۔ تو خود اپنے ہی اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب امام حسین تو تیسرے امام ہیں، اس کے بعد پورا اور امامت کا سلسلہ ہے، تو آپ امام حسین ہی کی بیعت پر ٹھہر کیوں گئے؟ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ بھئی سطح فکری ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے نا، کیا کیا دنیا میں ذہانتیں نہیں ہوتی اور کیا کیا ذہنیتیں نہیں ہوتی۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو بس اس کے لیے بھی یہ چیز وضاحت طلب نہ تھی، مگر مجبوراً وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حسین کی بیعت کے معنی ہیں، صرف حسین کی بیعت نہیں، حسین کی بیعت کے معنی ہے مصطفیٰ کی بیعت۔
وہ مشہور حدیث دلیل موجود ہے، حسین منی وانا من حسین۔ تو اگر میں رسول کے دور میں ہوتا اور رسول کی زبان سے مدح حسین سنتا تو میں کہتا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کروں گا۔ اور آقا حسین کی خدمت میں پہنچ کے کہتا آقا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پر رسول کی بیعت کروں گا۔ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کے معنی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت، حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے علی کے ہاتھ پہ بیعت، حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کے دست مبارک پہ بیعت، آقا حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے امام زین العابدین کی بیعت، امام باقر علیہ السلام کی بیعت، یہ سلسلہ چلے گا۔ امام حسین ہی کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ان معصومین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے خدا کی بیعت۔ یہ علماء تشریف فرمایا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فتح میں نہیں ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اے رسول جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو دست مصطفیٰ پہ بیعت کے معنی ہے اللہ کی بیعت۔ دست مصطفیٰ پر اگر پھر دہرانا پڑ رہا ہے یہ جملہ، حالانکہ ذہانتوں کے لیے تکرار بار گزرتی ہے، مگر ذہنیتوں کے لیے تکرار علاج ثابت ہوتی ہے۔ اور تکرار نوجوان بچے کہیں اس لفظ تکرار سے بھی الجھ نہ جائیں۔ دیکھیے تکرار ایک تو یہ ہوتی ہے جو آپ لوگ آپس میں، اب کیا کہوں، جو لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں اسے بھی تکرار کہتے ہیں۔ لفظ تکرار کے اصل معنی لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، لفظ تکرار کے اصل معنی ہے کسی چیز کو بار بار انجام دینا، کوئی بات بار بار کہی جائے۔ اسی لیے آپ حضرات مسالموں میں، مشاعروں میں، مقاصدوں میں جب کوئی شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو کہتے ہیں مکرر ارشاد، وہ مکرر اسی تکرار سے نکلا ہے نا۔ تو تکرار کے معنی ہے بار بار دہرانا۔ اگر اس مثال سے بھی کافی نہ ہو تو پھر اسی تکرار کررا، اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ اور آپ کے کانوں میں ہے بیٹھا ہوا، آپ اپنے آقا مولا حضرت حیدر کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں حیدر کرار؟ چونکہ میدان جنگ میں دشمنوں پر، مشرکوں پر، کافروں پر، منافقوں پر بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا وہ ہے کرار۔ تو بہرحال مکرر کے معنی اور کرار کے معنی اور تکرار کے معنی ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں یہ الفاظ۔ تو تکرار یعنی دہرانا، تو مجھے اپنی بات کو دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن پھر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں معنویت ہے، یہ صرف خطابت کا حصہ نہیں ہے، ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم معنویت ہے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے ہاتھوں پر بیعت، آپ کی بیعت نہیں خدا کی بیعت ہے، اے پیغمبر آپ کے ہاتھوں پر بیعت، آپ کی بیعت نہیں خدا کے ہاتھوں پہ بیعت ہے۔ اور پیغمبر اب جس کے لیے لفظ منی استعمال کریں، پیغمبر کہیں علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس کے معنی علی کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے۔ حسن منی وانا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، یعنی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے۔ رسول کا ارشاد ہے حسین منی وانا من حسین، اس کے معنی ہے کہ حسین کے ہاتھ پر بھی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔